اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ حضرت مریم کو بشارت دی گئی ایک بچے کی، حضرت جبریل امین کے ذریعے سے حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ آپ کو ایک لڑکا ہوگا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا آخرت دونوں جہان میں وہ باعزت ہوں گے۔ تو جب یہ یعنی کہ اور مقربین میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے، وہ بچپن میں بھی ویسے ہی کلام کریں گے، بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے، یعنی بچپن میں بھی کریں گے، بڑھاپے میں بھی کریں گے۔ بچپن تو آپ کا گزر چکا جب آپ نے کلام کر لیا ہے نا، ابھی پیدا ہوتے ہی آپ نے لوگوں سے کلام کیا تھا، آپ کی والدہ کی طہارت و پاکیزگی بیان کی اور یہ بیان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، آتانی الکتاب والحکمہ، اللہ نے مجھے کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے نا، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ بچپن ہی میں آپ نے کلام کیا، اس کے بعد پھر آپ بڑے ہوئے تو اس کے بعد کلام کرنا، بات چیت کرنا شروع کیا۔ لیکن یہاں دو ہے، مہد اور کہل۔ ایک تو پالنے میں یعنی کہ ابھی ابتدا میں آپ نے کلام کیا، اور کہل کہتے ہیں 40 کے بعد کی عمر کو، 40 سے 60 کے بیچ میں جو ہے نا وہ کہل ہے۔ ابھی جو ہے نا ہم جوان یعنی کہ جوان میں ہیں، جوانی میں ہے نا، 40 کے بعد آدھیڑ عمر میں چلے جائیں گے، تو قریب ہے آدھیڑ عمر میں۔ تو یہ کہ 40 کے اندر اندر بندہ جوان کہلاتا ہے، 40 سے 60 کے بیچ میں کہل۔ تو یہاں رب فرماتا ہے کہ کہلن میں کلام کریں گے، یعنی بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے۔ تو بڑھاپے میں تو کلام کرنے میں کیا حرج ہے، لوگ نہیں بات کرتے ہیں، بڈھے لوگ باتیں کرتے ہی ہے نا، 70-80 میں پہنچ جائیں تب بھی بات کرتے ہیں، تو اس میں کون سا کمال؟ کمال یہ ہے کہ یہ آسمان پر چلے گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں، وہاں عمر رک گئی ہے۔ یہ نہیں کہ آئیں گے تو 5000 سال کے ہوں گے، 10,000 سال کے، ایسا نہیں ہے۔ وہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور وہاں یعنی کہ رہ رہے ہیں، تو جتنے ہیں 40 اتنے ہی پر ہے۔ اب جب آئیں گے دنیا میں تو 40 سے 60 کا عرصہ گزاریں گے، تو اس وقت یعنی کہ آپ آ کر بات چیت کریں گے، تو یعنی آسمانوں میں گئے تھے، وہاں فرشتوں کی جیسی زندگی گزاری، واپس دنیا میں آئیں گے پھر انسانوں جیسی زندگی شروع کر دیں گے، ہے نا۔ تو ابھی کسی سے بات چیت کرنے کا وہاں مسئلہ نہیں ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب واپس دنیا میں آئیں گے تو پھر وہ بات چیت پھر شروع ہو جائے گی، بات کرنا پھر شروع ہوگا۔ تو یوں سمجھیں کہ اتنا عرصہ 2-4 ہزار یا 2-3 ہزار جتنے بھی سال، قیامت آنے میں ابھی باقی ہو، ہم کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن کہنے کی بات یہ کہ جب بھی قیامت آئے گی تو ہو سکتا ہے، ابھی 2000 سال تو ہو چکے، 2022 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہو چکے ہیں، تو اب یہ کہ 2022 کے بعد اور کتنا یہ کھینچتا ہے، 2500 تک جاتا ہے، 3000 سال تک جاتا ہے، ہم کو نہیں پتا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ آئیں گے ہے نا، تو اتنے سالوں تک آپ نے کسی سے بات نہیں کی ہوگی، دنیا میں آ کر پھر شروع ہو جائیں گے بات چیت کرنا۔ اور پھر وہ یہ کہ پہلے تو وہ عبرانی سریانی وہ اپنی لینگویج میں بات کرتے ہوں گے، اب جب آئیں گے تو یا تو عربی زبان ہوگی آپ کی، ہے نا، ملک شام میں نازل ہوں گے، دمشق میں جامع مسجد کے مینارے پر، مینارہ بھی جلدی نہیں آ رہا، مینارے پر نازل ہوں گے، اور جب وہ نازل ہوں گے تو حضرت امام مہدی اور جتنے دنیا کے مسلمان ہیں نا وہ سب امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، پوری دنیا سے مسلمان سمٹ کر امام مہدی کے ساتھ حرمین میں جمع ہوں گے، اور حرمین سے یہ ہجرت کر کے چلے جائیں گے ملک شام۔ وہاں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت عیسیٰ فجر کے وقت میں نازل ہوں گے مینارے پر، اور پھر آئیں گے تو حضرت امام مہدی کہیں گے کہ آپ پڑھائیں نماز، حضرت عیسیٰ ہے نا، آپ پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں۔ تو امام مہدی کو آگے بڑھایا جائے گا، امام مہدی آل رسول میں سے، اللہ کے رسول کی اولاد میں سے سید ہے، اور آپ کا نام محمد ابن عبداللہ آپ کا نام ہے، جو حضور کا نام وہی آپ کا بھی نام ہے، آپ کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی، اور مہدی آپ کا لقب ہے، ہدایت دینے والے۔
تو بہرحال امام مہدی جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور اس کے بعد یہ سارے لوگ جمع ہوئے تھے وہ دجال سے یعنی کہ بھاگتے ہوئے بچنے کے لیے۔ اب حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں، اب حضرت عیسیٰ کہیں گے گھبراؤ مت، اب میں ہوں، ہاں اب ان کو یعنی اس کو دکھاتے ہیں۔ اب دجال کو یعنی وہ قریب آئے گا تو اس سے حضرت عیسیٰ کی خوشبو آنا شروع ہوگی، تو حضرت عیسیٰ کی خوشبو سے وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہوگا، تو اب وہ بھاگے گا، پہلے وہ لوگوں کو بھگا رہا تھا، اب یہ خود بھاگے گا کہ اس خوشبو سے بھاگو دور ورنہ کہیں پگھل نہ جاؤں بالکل، اور حضرت عیسیٰ اس کو دوڑائیں گے، اس کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے، یہ جتنا بھاگنا چاہے گا حضرت عیسیٰ اس کے پیچھے دوڑیں گے، بہرحال دوڑا دوڑا کر اس کو پگھلا دیں گے اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یاجوج ماجوج جو یعنی آئیں گے، پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے، اس کے بعد آسمان میں یعنی کہ دنیا میں تو تباہی مچائیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، درخت انسان جو بھی ہاتھ میں آیا سب کھا جائیں گے، ہے نا، یہاں تک کہ آخر میں وہ تیر جو ہے آسمان کی طرف چلائیں گے، آسمان میں تیر یوں چلائیں گے تو اللہ کی قدرت، اللہ ہر چیز پر قادر، تو اللہ کی قدرت یہ، حالانکہ فرشتوں میں تو خون ہی نہیں ہے تو خون والے تیر واپس کہاں سے آنے، لیکن وہ چلائیں گے تو تیر واپس آئیں گے تو خون لگا ہوا ہوگا تیروں پر، تو وہ کہیں گے ہم نے فرشتوں سے بھی جنگ جیت لی، آسمان والوں کو بھی ہم نے ختم کر دیا، اب ہم ہی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ان سے بھی جنگ کریں گے، ان کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر کلام کریں گے بڑھاپے میں، تو اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قالت ربی، اب فرشتے نے حضرت جبریل امین نے بشارت دی تمہیں بچہ ہوگا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو حضرت مریم کو بڑا تعجب ہوا، حالانکہ یہ تعجب ایسا ہے یعنی کہ تھوڑا سا شوق ہے جاننے کا کہ تھوڑے اور بات جان ہی لی جائے، ہے نا، تو کہتی ہیں قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، انہوں نے کہا، حضرت مریم نے کہا اے میرے مولا مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مجھے انسان نے ٹچ بھی نہیں کیا، مجھے انسان نے مس بھی نہیں کیا، ہے نا، یا مس سے مراد چھونا بھی ہو سکتا ہے، مس سے مراد جمع وطی کرنا صحبت کرنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی بھئی ایک نارمل سا فارمولا جو ہے نا وہ ہے کہ مرد و عورت نر مادہ آپس میں جب یعنی کہ ازدواج ہوگا، اختلاط ہوگا تب جا کر اولادیں ہوگی، یہ ایک نارمل فارمولا ہے۔ تو حضرت مریم بھی عرض کرتی کہ ایسے کیسے ہوگا، یعنی جاننا چاہتی ہے کہ ایسے ہی ہوگا یا میرا یعنی ابھی تک تو کسی انسان نے چھوا نہیں، تو کیا میری شادی ہوگی اور اگر ہوگی تو کس سے ہوگی، ساری ڈیٹیل پوچھ ہی لوں کہ بھائی معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے تو مجھے اولاد کیسے ہوگی۔ اب حضرت مریم کو یہاں یہ تعجب، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا انکار نہیں ہے، انکار نہیں، اس کیوں انکار نہیں ہے، اس لیے کہ بچپن میں یہ چھوٹی تھی نا تب حضرت زکریا نے پوچھا تھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل فروٹ تیرے پاس کہاں سے آئے، تو کیا کہا تھا ھذا من عند اللہ، یہ میرے رب کی جانب سے ہے۔ حضرت مریم کو یقین تھا اللہ جسے جو چاہے جب چاہے عطا فرما دے، بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے بغیر کسی کے بازار گئے ہوئے، ڈائریکٹ کمرے میں، بند کمرے میں، ہے نا، ایسا بھی نہیں کہ حضرت مریم کا آنا جانا باہر تھا، بازار آتی جاتی نہیں، وہ اندر کمرے میں بند، حضرت زکریا لاک مار کر جاتے آتے، لاک کھولتے، ہاں کیسی ہو، کیا ہے، کھانا دیا لیا چلے، بس کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے یہ 13 سال کی عمر میں یہ جو بات ہو رہی ہے فرشتے سے، یہ 13 سال کی عمر میں بات ہو رہی ہے نا، یہ بشارت جو ہو رہی ہے 13 سال کی عمر میں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے تو بچپن میں یعنی کہا تھا کہ یہ رزق میرے رب کی جانب سے، اللہ جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے، تو ان کی جانب سے یہ تو سوچ ہو ہی نہیں سکتی کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ان کو یقین تھا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، لیکن پھر بھی ایک تجسس تھا، شوق تھا کہ چلو پوچھ ہی لیا جائے بھائی کیا ہے، آگے کی ڈیٹیلز کیا ہے، تو ڈیٹیلز پوچھ لی کہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا بچہ، تو یعنی یہ کہ آگے کی ڈیٹیلز کیا، شادی ہوگی یا بغیر شادی کے ہوگا کیا، یعنی کہ مسئلہ۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا قول کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے یعنی کہ بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی اوزار کے، بغیر کسی مادے یعنی کسی چیز کے، آپ کو مکان بنانا نا تو پتھر، اینٹ، ریتی، کپچی، یہ اینٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے، تبھی تو بنے گا۔ آپ ہوا میں ایسے ہی بنا لیں بغیر اینٹ، کپچی، ریتی، بغیر کسی چیز کے ایسے ہی بنا لیں، نہیں بنا سکتے۔ آپ کہو گے پلاسٹک کا بنا، تو پلاسٹک تو چاہیے، آپ کو لکڑے کا بنا سکتے ہو تو لکڑا تو چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بغیر کسی مادے کے اللہ تعالیٰ اگر بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ بغیر کسی چیز کے ڈائریکٹ فرسٹ ٹائم میں پیدا فرماتا ہے،
بغیر نر مادہ کے ملے ہوئے. مثال کے طور پر ہے نا مکھی, ہاں مکھی, وہ پہلی مکھی جو کچرے میں سڑی ہوئی سبزی میں پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہاں کون سے نر مادہ ملے؟ وہ مکھی اللہ نے خود پہلی مکھی پیدا کی, اور پھر اس کے بعد اس سے پھر وہ انڈے دیتی ہے, اس سے نسلیں پیدا ہوتی ہے, تو پھر بڑھ جاتی ہے, تو پھر تعداد بڑھتی جاتی ہے. لیکن وہ پہلی مکھی جو ہوتی ہے پیدا, وہ بغیر کسی کے پیدا ہوتی ہے, بغیر کسی چیز کے, صرف سڑی ہوئی سبزی سے پیدا ہوتی ہے. سڑے گلے بالوں سے سانپ پیدا ہوتے ہیں, پھر وہ سانپ وغیرہ جو آپس میں اختلاط کریں ان سے نسلیں ہوں, اولادیں ہوں, وہ الگ بات ہے, وہ الگ سسٹم. لیکن جو پہلا سانپ پیدا ہوتا ہے وہ سڑے گلے بالوں سے پیدا ہوتا ہے. آدمی یعنی جہاں کہیں بہت سا بال پڑے ہوں اور وہ سڑ جائیں, گل جائیں بالکل, تو پھر وہاں سانپ پیدا ہو جائے گا, شروع ہو جائے گا. آپ کہو گے ہاں خزانہ ہوگا, کوئی خزانہ نہیں, وہ سڑے گلے بالوں سے پیدا ہوا ہے نا. ہاں اسی طرح سے آپ دیکھ لیں آپ کے پلنگ اور کھاٹ میں یا گدے میں وہ پہلا کھٹمل, دو کھٹمل کی جوڑی تو آئی نہیں ہے کہ چلو اپنے یہاں بستی بساتے ہیں, وہ پہلا کھٹمل پیدا ہوتا ہے. وہ پہلا کھٹمل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مادے کے پیدا فرماتا ہے. پہلی بارش کا پہلا مینڈھک اللہ بغیر کسی چیز کے پیدا فرماتا ہے. پھر مینڈھک اور مینڈکی ملتے ہیں اور پھر نسلیں ہوتی, وہ الگ بات ہے. لیکن پہلا مینڈھک پہلی بارش کا وہ جو ہے نا خود سے پیدا ہو جاتا ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا کہ اچانک بارش ہوئی تو پوری مسجد میں کیڑے کیڑے بھر گئے, جہاں لائٹ جل رہی ہے کیڑے ہی کیڑے, جہاں لائٹ جل رہی ہے وہاں کیڑے. لائٹ بند کرو تو بھاگیں گے, ورنہ تو لائٹ ہے تو کیڑے آئی. وہ کہاں سے پیدا ہوئے اتنے سارے کیڑے؟ اللہ نے بغیر کسی چیز کے ان کیڑوں کو پیدا فرمایا. وہ صرف روشنی سے پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی بارش برستی ہے, بارش کے پانی میں وہ یعنی کہ جراثیم ہوتے ہی ہیں, وہ آٹومیٹک خود بخود جو ہے نا وہ بڑے ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے ہیں, لائٹ کی طرف کھینچے چلے آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا حیران پریشان کرتے ہیں ہمیں. یعنی آج ابھی کچھ نہیں ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بھرمار ہو جاتی ہے کیڑوں کی. یہ سب آ کہاں سے گئے؟ اللہ نے پیدا کیا بغیر کسی مادے کے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. جوں, آپ کے سر میں جوں, وہ پہلی جوں جو آپ کے سر میں آئی وہ کہاں سے آئی؟ آپ کے بالوں کے میل سے پیدا ہوئی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ بارش میں بھیگ جائیں تو آپ کے سر میں جوں پڑ جاتی ہے. تو بارش کے پانی میں ٹپکی تھی نہیں, لیکن آپ کا یعنی کہ پانی اگر یعنی کہ بارش میں آپ بھیگے اور اس کے بعد آپ نے سر سکھا لیا تب تو نہیں پڑے گی, لیکن ویسے ہی گیلا رہنے دیا اور ٹوپی پہن لیا, کوئی ایسی چیز رکھ لی کہ جس سے وہ اندر بھاپ یعنی گرمی پیدا ہو رہی ہے, تو اب وہ گیلے بالوں میں آپ نے یعنی کہ اس طرح کر لیا, یا عورت نے چوٹی مار لی, بالوں کو سکھائے بغیر ایسے ہی چوٹی مار لی, یا آپ نے ٹوپی پہن لیا, کیپ پہن لیا, اس طرح کے یعنی کہ بالوں کو ڈھانپ دیا, تو پھر اندر جوں پیدا ہوگی. یہ پہلی جوں بغیر کسی چیز کے پیدا ہوتی ہے. اور جوں تو خیر وہ بڑے بڑے سے ہوتے ہیں کیڑے, وہاں کے یعنی جانور, ہمارے سر کے جانور ہے نا, وہ گینڈے ٹائپ کے. لیکن ایک ہوتی لکھ, سفید سفید سی ہوتی ہے, بالکل باریک, نہ اس کا منہ نظر آتا ہے, نہ پیر نظر آتا ہے, نہ کچھ نظر آتا ہے, لیکن کاٹے تو بندہ جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے. اور دیکھو تو سفید 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 نظر آ رہا ہے, اس کو ایسے نکالو تو کچھ پھوٹیں گی بھی, کچھ نہیں بھی پھوٹے گی. تو وہ لیکھیں اتنی ساری تعداد میں کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس پہلی والی جوں نے ان سب کو پیدا کیا ہے. اتنے انڈے دیے ہیں کہ ان سے یہ سب پیدا ہو, پھر وہ وہاں سے لیک سے پھر وہ جوں بنتی ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ نے بغیر کسی چیز کے پیدا کی. اللہ نے حضرت آدم کو بغیر کسی مادے یعنی خیر حضرت آدم کو مادے سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا, اور حضرت حوا کو آپ کی پسلی سے پیدا کیا, تو وہاں مادہ تھا. لیکن یہ ساری مخلوقات ایسی ہے جو بغیر کسی مادے کے پیدا ہوتی ہے. تو حضرت مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی یعنی کہ بشارت دی ہے بغیر کسی شوہر کے. یہاں نر مادہ کے اختلاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ جسے چاہے جیسے چاہے پیدا فرما دے, یہ اللہ کی تخلیق ہے. آپ دیکھیں موتی کیسے پیدا ہوتا ہے. وہ بارش کا قطرہ جب ٹپکتا ہے, پانی یعنی کہ آتا ہے, تو سمندر میں وہ جو سیپ ہوتا ہے نا وہ اپنا منہ کھولے بیٹھا ہوتا ہے. وہ قطرہ جا کر ڈائریکٹ اس کے اندر سماتا ہے, وہ سیپ اپنا منہ بند کر لیتا ہے, وہ سیپ ہی اپنا منہ بند کر لیتا ہے, تو پھر اندر موتی پیدا ہوتا ہے. آج کل تو سیپ کی کھیتی ہونے لگی ہے, ہاں سیپ اور اس موتی کی کھیتی ہو رہی ہے باقاعدہ آرگینک.
باقی یعنی ایک حوض بنایا اور اس کے اندر جو ہے سیپ اور موتی پیدا کیے جا رہے ہیں، تو اس کی بھی کھیتی شروع ہو گئی ہے۔ لیکن کہنے کی بات یہ کہ اوریجنل جو تخلیق کا یہ یعنی کہ ذریعہ ہے وہ اس طرح سے موتی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی مادے کے بھی پیدا فرماتا ہے۔ اللہ نے کچھ رولز بنائے ہیں، کچھ اسباب بنائے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ اسباب کے حوالے کر دیتا ہے، بھائی ہاں یہ سبب پایا جائے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ایک یعنی کہ سمجھے کہ کپل ہے، میاں بیوی ہے، جن کو اولاد ہی نہیں ہو رہی، ہو ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے 20 سال بہت علاج کیا، بہت کچھ کیا، لیکن نہیں ہوئی۔ 20 سال کے بعد اچانک لڑکا پیدا ہو گیا۔ تو اب کیا کون سا کمال انہوں نے کر لیا ہے؟ وہ جب یعنی کہ سمجھو کہ جوانی کے ایام تھے اور جب بہت محنت کوشش کی جا سکتی تھی تب ان سے نہیں ہوا، 20 سال کے بعد بچہ ہو گیا۔ تو کہنے کی بات یہ کہ یہ اللہ کی مشیت میں اللہ جسے جب چاہے جیسے چاہے پیدا فرما دے۔ اس میں نے ایک اور بھی بات آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ اگر اللہ چاہ لے کہ اولاد ہو یعنی بچہ پیدا ہو، سرکار نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دن آگے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ، تب تو وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، غریب آدمی تھے، کچھ بھی ہاتھ میں تھا نہیں، کسی یعنی باہر ایسے ہی پڑے رہتے تھے، کسی نے کچھ کھلا دیا تو کھا لیا، یا کبھی بہت بھوک لگی تو کسی کے گھر کچھ کام کر لیا اور کچھ کھا لیا، بس ایسا۔ تو اور ہمیشہ یعنی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ ایک دن آ گئے بارگاہ رسالت میں، اس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں خصی ہو جاؤں۔ یہ یعنی ہے کہ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، کہ ہے نہیں، پیسہ نہیں ہے، کماتا بھی نہیں ہوں، تو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اگر کروں تو کوئی دے گا نہیں، پہلی بات لڑکی کوئی دے گا نہیں، اور اگر کسی نے لڑکی دے بھی دی تو اس کا میں یعنی کہ کیسے خرچ پورا کروں گا، اتنی استطاعت نہیں، مہر دینے کا بھی اپنے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے، تو آگے خرچ کون اٹھائے، اور گناہ میں مبتلا ہونے کا بھی خطرہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی گناہ میں انسان ہے، گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو رسول اللہ میں خصی ہو جاؤں، ٹینشن ہٹ جائے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے جو کرنا ہو کر، قلم لکھ کر خشک ہو چکا، قلم لکھ کر خشک ہو چکا، وہ سوکھ گیا، لکھ کر سوکھ گیا وہ قلم، اس نے جو لکھا ہو کر رہنا ہے، تو خصی ہو جائے گا نا، تب بھی جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ تو گویا کہ سرکار نے منع فرمایا کہ یعنی خصی نہیں ہونا۔ تو صحابہ نے بھی، دیگر صحابہ نے بھی اجازت چاہی تھی اور سرکار نے اجازت نہیں دی کہ نہیں خصی نہیں ہونا ہے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، مشیت ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو بہرحال اب یہ کہ انہوں نے پھر نہیں کیا خصی، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بچاتے رہے، بچتے بھی رہے، اس کے بعد اللہ نے اتنی مال و دولت دی کہ شادی بھی کی ہے نا، اولادیں بھی ہوئی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جن اولادوں کو لکھ دیا ہو ہماری قسمت میں وہ آ کر رہے گی، اس کے لیے ہم چاہے لاکھ پاپڑ بیل لیں کہ نہ آئے نہ ہو کر رہے گی، اگر اللہ نے چاہ لیا تو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روکا ہوا ہے، نہیں، تمہاری اوقات ہی نہیں روکنے کی، ہاں اللہ نے ابھی دیا نہیں ہے۔ ہاں تو یہ کہ یعنی کہ میں نے اس سے پہلے بھی شاید بیان کیا کہ وہ سول اسپتال میں اکثر جو ہے نا وہ اس طرح کی ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ وہ کاپر ٹی یوز کر لو، استعمال کر لو، لگا لو، تاکہ 3 سال 5 سال کا 2 بچوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ تو بہت سے ایسے کیس ہوتے ہیں کہ جہاں کاپر ٹی لگی ہوئی ہے اور پھر بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، جبکہ کاپر ٹی لگائی اس لیے تھی کہ بچہ نہ ہو 3 سال تک 5 سال تک، لیکن پھر بھی ہو گیا۔ تو کہنے کی بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ایسے ہی اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکن، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے، تو پھر وہ صرف کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، ہو جا کن ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر یہ کہ اس کو بچہ ہو، تو اس سے وہ کہتا ہے کن ہو جا تو اولاد ہو جاتی ہے، وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ کن سے اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، 6 دن میں زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ایک دن میں حضرت آدم کی پیدائش ہے، 7 دن ہے ہفتے کے۔ یہ ہفتے کے 7 دن کہاں سے آئے؟ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور 7ویں دن میں حضرت آدم کی پیدائش ہے، تو یہ 7 دن ہے ٹوٹل۔ تو یہ 6 دن کیوں لگے؟ اللہ کل ہو جاتا، لیکن اللہ نے جو ہے نا صرف کہا یا ارض کونی، اے زمین بن جا، تیار ہو جا۔ تو اب زمین نے پروسیس شروع کی ہے، بننا شروع ہوا، زمین بننی شروع ہوئی ہے، تو اس میں ساری چیزیں آ رہی ہے،
ہے نا، اس کے اندر بیج بھی آ گئے، ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اس کا، یہ پیٹرول، ڈیزل، آئل وغیرہ، یہ ساری چیزیں، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، یہ ساری چیزیں بھی زمین کے خزانوں میں یہ سب آ رہی ہے، اندر آ رہی ہے۔ اللہ نے صرف کہہ دیا کن، ہو جا یار، دو کونی، زمین بن جا، اب زمین بن رہی ہے۔ اور وہ بھی خانہ کعبہ، میں نے بتایا تھا خانہ کعبہ جہاں ہے وہاں سے پورا یعنی پانی تھا، تو وہاں جہاں آج خانہ کعبہ ہے وہاں سے جو ہے بلبلے اٹھنا شروع ہوئے، اور وہ بلبلے پھیلتے گئے اور پھر سوکھ گئے تو زمین بن گئی، اور جتنے میں پھیل کر سوکھے وہ زمین ہوئی، باقی سمندر کا سمندر رہ گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پانی پر زمین کو بچھایا گیا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پانی پر زمین بچھائی گئی ہے، اور اسی لیے آپ کھودتے جائیں زمین کے نیچے تو پھر آپ کو پانی مل ہی جائے گا۔ تو بہرحال وہ یعنی کہ زمین 3 دن میں بنی، اور 3 دن میں آسمان تیار ہوا، یا کن یا سما، آسمان بن جا، تو پھر آسمان بھی بننا شروع ہوا، اور مختلف طریقوں سے بنا، یعنی کوئی چاندی کا آسمان، کوئی سونے کا آسمان، کوئی زمرد کا آسمان، کوئی ہیرے کا، یعنی مختلف قسم کے قیمتی پتھروں کے آسمان بنے۔ تو اس میں ساری ڈیزائننگ اور سارے گیٹ ویٹ اور ساری چیزیں آل ٹوٹل، اس میں ستارے، چاند، یہ ساری چیزیں، چاند سورج وغیرہ سب بن گیا۔ تو وہ پروسیس ہوتی گئی، 3 دن 6 دن میں زمین و آسمان پیدا ہو گئے۔ اللہ نے ایک دن میں حضرت آدم کو بنا دیا، اور وہ بھی یعنی ہے کہ مٹی لائے، پھر اس کا پتلا بنایا، اسے سکھایا، پہلے تو غارہ بنایا، غارہ بنا کر سکھایا، وہ سڑ گیا، ہے نا، اس سے بدبو آنے لگی، پھر وہ یعنی سوکھ کر کھن 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 آواز آنے لگی، تب جا کر پھر اس سے حضرت آدم کا پتلا تیار کیا گیا، اور حضرت آدم کا پتلا بنا کر پھر رکھا گیا، ہے نا، ٹک ٹنگ 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 جیسے مٹکے میں آواز آتی ایسی آواز آنے لگی۔ اس کے بعد یعنی سمجھو پتلا بنایا ہوگا نا تو ایسے کھوکھلا پتلا تھا کہ جس میں ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہے، لیکن پھر جب روح پھونکی گئی تو پوری باڈی تیار ہو گئی ہے، پوری باڈی تیار۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے نا تو صرف کن فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ نے انہیں کتاب سکھائی، اللہ انہیں کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، توریت اور انجیل سکھائے گا۔ یہ جو بچہ آئے گا اللہ نے پہلے بشارت دی، اللہ اسے کتاب اور حکمت بھی سکھائے گا اور توریت و انجیل بھی سکھائے گا۔ اب یہاں کتاب اور حکمت، کتاب سے مراد قرآن ہے، ایک تفسیر تو یہ کہ کتاب سے مراد لکھنا، کتابت، تحریر، تو لکھنا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابت کے، تحریر کے 10 حصے ہیں، تحریر کے، رائٹنگ اسکل کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائے ہیں، ایک حصہ پوری دنیا کو عطا کیا ہے۔ تم جتنی بھی اچھی رائٹنگ نکال لو حضرت عیسیٰ کے آگے فیل، حضرت عیسیٰ کے آگے فیل۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تحریر میں بڑے ماہر تھے، بہت زوردار خوبصورت لکھتے، اور آئیں گے تب لکھیں گے۔ لیکن دوسری تفسیر یہ کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ انہیں کتاب سکھائے گا، قرآن سکھائے گا، وَالْحِكْمَةَ اور حدیث سکھائے گا، اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ اب توریت اور انجیل اس زمانے کے لیے ضروری تھی، جب وہ آئے تھے تو توریت و انجیل ضروری تھی، تو توریت اور انجیل سکھائی، ان دونوں کتابوں کا علم عطا فرما۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور دونوں کی تعلیم اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ اللہ نے خود سکھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ کسی کے پاس جا کر سیکھے نہیں ہے، اور اللہ انہیں کتاب یعنی کہ قرآن اور حدیث کا بھی علم عطا فرمائے گا، اس لیے کہ آخر عمر میں یہی کام آنا ہے۔ اب جب آئیں گے دنیا میں، واپس لوٹ کر آئیں گے، 40 سال عمر گزاریں گے دنیا میں آ کر، اب جب آئیں گے تو حال یہ ہوگا کہ امت محمدیہ ہوگی، ان کے ساتھ رہنا ہے، تو قرآن کے احکامات پتہ ہونے چاہیے، احادیث پتہ ہونا چاہیے، تو اللہ قرآن و حدیث کی بھی تعلیم دے دے گا۔ یہ خود مجتہد ہوں گے، یہ حنفی، شافعی، مالکی ایسا کچھ نہیں ہوں گے، ان کا خود اپنا مذہب ہوگا، یہ خود امام مجتہد ہے نا، ہاں، لوگ ان کو فالو کریں گے۔ اسی طرح یہ قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی کچھ نہیں ہوں گے، ان کا خود کا سلسلہ، میں سب سے بڑا پیر، یہ خود سب سے بڑے پیر اور اپنے سلسلے کے بانی ہے نا، نیا سلسلہ آئے گا حضرت عیسیٰ کا۔ تو بہرحال یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اچھا یہ کہ کتاب و حکمت یعنی کہ قرآن و حدیث کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا، اور توریت و انجیل کا بعد میں، جبکہ توریت و انجیل پہلے کام آئی ہے، قرآن و حدیث بعد میں کام آئیں گے۔ کہتے اس سے کہ قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے توریت و انجیل سے، اس اعتبار سے یہ ترتیب بدل دی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں یہ علم عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم کے تعلق سے ایک آخری بات بتا دوں، حضرت مریم کے تعلق سے بعض لوگوں نے یعنی کہ کہا کہ یوسف نجار جو ان کا ماموزاد بھائی تھا، ماموں کا لڑکا ماموزاد بھائی تھا،
تو اس سے آپ کا نکاح ہوا تھا اور اس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو ہم کہتے ہیں اگر وہ واقعی یوسف نجار کے بیٹے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اتنے شد و مت کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ یعنی ونفخنا فیہا من روحی، یہ اس من روحنا، ہم اپنی روح ان میں پھونکیں گے. یہ اور اسی طرح سے یہ کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یہ ساری باتیں نہیں فرماتا اور انہیں ابن مریم نہ کہتا. پھر اللہ فرماتا عیسیٰ ابن یوسف، ابن یوسف کہتا، لیکن ابن مریم کہہ کر اللہ نے ان لوگوں کا رد کر دیا جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں. یوسف نجار بھی بڑے عابد و زاہد متقی پرہیزگار تھے اور ہمیشہ حضرت مریم علیہ التسلیم کے یعنی عقیدت دل میں رکھتے تھے اور آپ کو متقیہ پرہیزگار عابدہ زاہدہ سمجھتے تھے. دل میں بڑی عظمت اور عزت تھی آپ کے لیے، تو ہمیشہ یعنی کہ احترام تھا دل میں. تو جب آپ حاملہ ہو گئی اور حضرت یوسف، سب سے پہلے یوسف نجار کو پتہ چلا کہ حضرت مریم حاملہ ہے، اور جب پتہ چلا تو یوسف نجار نے کہا اے مریم کیا بغیر بیج کے کھیتی ہو سکتی ہے؟ حضرت مریم نے کہا ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، بغیر بیج کے اللہ کھیتی پیدا فرما سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا بغیر نطفے کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حضرت مریم نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو پیدا ہو سکتا ہے. حضرت مریم کہتی مجھے پتہ چل گیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، ہے نا، لیکن یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ نے عطا فرمایا، کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے. تو بہرحال انہیں بعد میں قوم کو پتہ چلا، یعنی کہ یہ بات چیت ہوئی. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو اچانک جو ہے نا وہ درد ذہ یعنی کہ پیدائش کا درد اٹھ گیا. تو آپ کو آواز آئی کہ آپ جو ہے جنگل چلی جائیں. تو آپ جو ہے جنگل ایک ندی کے کنارے پہنچ گئی، وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے نیچے آپ ٹیک لگا کر بیٹھی اور آپ کو اللہ نے یعنی کہ ندا کی کہ مریم یہ کھجور کا درخت جو ہے نا اس کو ہلاؤ. انہوں نے ہلایا تو تازہ کھجوریں گری، انہوں نے وہ کھایا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور پھر وہ لے کر آئی ہیں. تو پھر سارا واقعہ سورہ مریم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، میں نے صرف اشارہ کر دیا کہ وہ لے کر آئی ہیں. تو پھر لوگوں نے جو ہے نا وہ تہمت لگانا شروع کیا. تو اللہ نے فرما دیا تھا مریم تم کہہ دینا انی نظر تو للرحمن صوما، میں نے تو خاموشی کا روزہ رکھا ہے. ہماری امت میں خاموشی کا روزہ نہیں ہے، لیکن اگلی امتوں میں تھا. تو کہہ دینا کہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے، میں کچھ نہیں بولوں گی، پوچھنا ہے تو اسی سے پوچھ لو، ہے نا. لوگ مذاق اڑانے لگے یہودی کہ یہ کیا بولے گا، ابھی تو پیدا ہوا ہے نا. تو حضرت عیسیٰ بول اٹھے، بالکل فوراً بول اٹھے کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور میری ماں پاک ہے. تو آپ نے جو ہے یہ مہد میں یعنی کہ کلام کیا تھا. بہرحال تو اللہ آگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اور اوصاف اور آپ کی تعریف اور صفتیں بیان فرمائے گا انشاءاللہ. ہم آئندہ ہفتے اس کی تفسیر بیان کریں گے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 اور 48 تھی، ہے نا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 اور 48 ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.